پہ جا قربان ہے اختر رضا خاں قادری، آپ میری جان ہے اختر رضا خاں قادری۔ آپ نے پوچھا کہ کیا قبر کے سوالات کے جوابات میں ہمارے بزرگ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہ کس طرح ممکن؟ میں نے ایک حدیث پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر تمہیں قبر میں کچھ کام نہ آئے گا سوائے تمہارے اعمال کے، برائے کرم میری رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے یہ بزرگوں کا صدقہ اور طفیل ہوگا، بزرگان دین کی تعلیم اور ان کا صدقہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے جو سوالات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یوں بالواسطہ تو ان کا فیض جاری، لیکن آپ نے پوری حدیث کو شاید غور سے نہیں پڑھا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص وہاں نفع نقصان نہیں پہنچائے گا، تو دیکھیے حدیث شریف میں کیا ہے۔ آپ مشکاۃ شریف کی پہلی جلد اٹھائیے اور اس میں پورا باب نکالیے جس باب کا نام ہے باب اثبات عذاب قبر۔ اس باب میں صاحب مشکات نے کئی طریقوں سے اس حدیث کو نقل فرمایا، اور اس میں اس کا نچوڑ عرق یہ ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں قبر تو اس کو جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے، نہایت ڈھان ڈپٹ کر کے اس کو اٹھاتے اور زمین کو چیرتے پھاڑتے ہوئے آتے، اور فرشتے اس کو اٹھا کر جھڑکتے ہوئے سوال کرتے، من ربوں کا، بتا تیرا رب کون؟ وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا؟ وہ کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ اب اس کے بعد آئیے اس شخص سے نمٹیے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی وہاں مدد نہیں کرے گا۔ حدیث کے تیسرے الفاظ یہ ہیں کہ ہر مرنے والے کی قبر میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے، اور وہ فرشتہ حضور کی جانب دکھاتا صاحب قبر، اور وہ کہتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر والے یہ بتا کہ یہ کون، جن کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، یہ سامنے جو مرد ایک آدمی، یہ کون؟ تو حدیث میں ہے کہ قبر والا یہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب اس نے حضور کے رسول ہونے کا، محمد ہونے کا اقرار کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے یہ حضور ہی کا صدقہ ہوا یا نہیں کہ حضور کو وہ پہچان گیا، اور پہچاننے کے بعد اس نے کہا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرشتے اس سے کہیں گے نم کنمت العروس، اے قبر والے اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ بتائیے کیا یہ حضور کو پہچاننے کا صدقہ نہیں؟ کیا حضور علیہ السلام کی ذات وہاں کام نہیں آئی؟ اگر یہ حضور کو نہ پہچانتا کیا یہ ثمرات مرتب ہوتے؟ اسی مشکات میں حدیث جب وہ یہ کہے گا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتے کہیں گے نم کنمت العروس، اب تو ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ فرشتے کہیں گے لاؤ جنت سے ایک بچھونا لاؤ اور اس کے قبر میں بچھاؤ، اور جنت سے ایک دریچہ یعنی کھڑکی کو کھول دو تاکہ یہ قیامت تک جنت کی ہوا کھاتا رہے۔ یہ بتائیے حضور کو پہچاننے کا ثمر نہیں؟ اور دیکھیے جو حضور کو نہ پہچانے اس پر عذاب کا کیا معاملہ، اسی مشکات میں کہ جب یہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے، اور نہیں پہچان پائے گا، اب فرشتے اس کو مار کر لٹائیں گے اور کہیں گے کہ جہنم سے ایک دریچہ کھولو اور جہنم کا بستر لاؤ اور اس کو بچھاؤ، اور وہ کھڑکی قیامت تک کھلی رہے گی اور جہنم کے عذاب سے گویا وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ مجھے بتائیے حضور کے نہ پہچاننے کا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایمان کی آنکھ سے آپ ملاحظہ فرمائیے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے کام نہیں آئے؟ اب آئیے کیا قبر میں کوئی شخص ان کی مدد کر سکتا ہے؟ اس کا بھی ثبوت سن لیجیے۔ یہ تو حدیث بخاری میں موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے قریب سے گزرے اور آپ نے کیا کیا، ایک قبر پر آپ کھڑے ہو گئے، دونوں قبروں کے قریب کھڑے ہو گئے، آپ نے کھجور کی شاخ لی، اس کے دو حصے کیے، آدھی اس قبر پہ نصب کر دی، آدھی اس قبر پر نصب کر دی، اور آپ چلے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ؟ حضور نے فرمایا میں جب یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے قبر پر عذاب ہو رہا ہے، صاحب قبر پر عذاب ہو رہا ہے، اور اے میرے غلاموں یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، ان پر عذاب کا سبب یہ ہے کہ ان میں ایک شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ لیجیے صاحب دونوں کے عذاب کی بنیاد بھی حضور نے بتا دی، اور فرمایا میں نے جو کھجور کی ٹہنی ان کی قبروں پر رکھی یہ جب تک تر رہیں گی ان سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی۔ محترم اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے صحیح بتائیے کہ باہر کھڑے ہو کر حضور نے قبر والے کو فیض پہنچایا یا نہیں؟ قبر والے کو کچھ گویا اس کے عذاب میں تخفیف ہوئی یا نہیں؟ اور ایک سوال اور آگے میں کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ تر ٹہنی کا قبر پر رکھنا
یہ کیسا اسلام ہے، کیسا دین ہے کہ تر ٹہنی تو قبر والے کو راحت پہنچا رہی اور ابو بکر صدیق راحت نہیں پہنچا رہے، صحابہ کرام راحت نہیں پہنچائیں. آپ اس تناظر میں اس کو دیکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اب آئیے اصل مسئلے کی جانب. یہ اصل میں ابو بکر تمہیں قبر میں کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ جملہ کم سے کم میری نظروں سے نہیں گزرا. البتہ یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری ان سے متعلق حدیث میں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دفنانے کے لیے آئے اور حضرت فاطمہ کو جب قبر میں اتارا، ابو ذر غفاری کو جوش آ گیا. ابو ذر غفاری نے کہا، اے قبر، تو جانتی ہے کہ آج ہم تجھ میں کس کو اتارنے آئے؟ یہ بیٹی ہے نبی کریم علیہ السلام، یہ زوجہ ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، یہ والدہ ماجدہ حسنین کریمین. قبر میں سے آواز آئی، یا ابا ذر. قبر جو رشتہ داری اور عزیز داری بیان کرنے کی جگہ نہیں، یہاں تو وہ گویا قبر تو اس کے لیے راحت کہ جس کے اعمال درست ہوں گے. اس سے لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ دیکھا آپ نے، حضور کا بیٹی ہونا کوئی نفع نہیں پہنچایا، حضرت علی کے زوجہ ہونے نے کوئی نفع نہیں پہنچایا، حسنین کریمین کی والدہ ہونے کی وجہ سے کوئی نفع نہیں ہوا. دیکھا قبر سے کیا آواز آئی. ان عقل کے اندھوں سے پوچھئے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. یہ کس نے کہا، کس نے بتا دیا؟ اور یہ کس نے بتایا کہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار؟ یہ کس نے بشارت دی ہے؟ تو مجھے بتائیے، اس جنتی خاتون کو قبر میں اتار رہے ہیں. تو اب یہ قبر کا آواز آنا امت کے لیے نصیحت کے لیے تھا کہ لوگوں کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں حضور کا غلام ہوں تو مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، میں نبی کی بیٹی ہوں تو مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ اس میں گویا امت کو متنبع کرنے کے لیے ایک ناصحانہ یہ کلمہ تھا، جس کو لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ گویا کچھ کام ہی نہیں آئیں گے اور ان کی نسبت جو ہے وہ کچھ کام نہیں آئے گی. یہ خیال یقیناً کنڈم ہے. اہل سنت جماعت نزدیک اس کا نظریہ وہ ہے جو میں نے حدیثوں کے ثبوت میں بیان کیا، اور اسی بخاری میں آتا ہے. ایک صحابی کا جب انتقال ہوا، انہوں نے یہ نصیحت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو میری قبر پر ترشاخ رکھی جائے. یہ بھی بخاری کے اندر موجود.